السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم دھماسا بوٹی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دھماسا بوٹی کے بارے میں بہت سے دوستوں نے اپنی معروضات پیش کی ہیں، تو اس کی تلاش میں بھی نکلا۔ میں نے کہا میں آج اس کی تلاش کرتا ہوں اور سامعین کو بتا دوں کہ یہ بوٹی کیسے علاقوں میں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے۔ یہ شہر سے باہر نکل کے تھوڑا سا دور جانا پڑا تھا، اور ادھر ادھر دیکھتا گیا، سڑکوں کے کنارے بہت سی بوٹیاں مجھے نظر آئیں۔ سفر گزرتا گیا، چلتا گیا، بالآخر ایک جگہ پہ میں پہنچا۔ تو یہ جو راستہ ہے یہ بھی تھوڑا سا آگے جاتا تھا، ادھر بھی میں نے دیکھا لیکن یہاں مجھے نظر نہیں آئی۔ اور بوٹیاں تو تھیں، یہاں بو پھلی بھی تھی، لیکن اس سے آگے چلتے گئے ہم تو موسم گرم بھی تھا، تھوڑی تھوڑی دھوپ تیز تھی، پسینہ آ رہا تھا۔ تو پوچھتے پچھاتے کہ جی یہ بوٹی کہاں سے ملے گی، مقامی لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بتایا جی کہ یہ فلاں جگہ پہ آپ کو یہ بوٹی مل جائے گی۔ تو ہم اسی طرف چلے گئے، جاتے جاتے سائڈوں پہ بھی ہماری نگاہ رہی، اور جب ہم اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں کا بتایا گیا تھا کہ اس علاقے میں فلاں جگہ پہ ہے، تو ہمیں بوٹی مل گئی، دھماسا بوٹی۔ اور یہ بوٹی گچھوں کی صورت میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ ایک جہاں سے اس کا شگوفہ پھوٹتا ہے وہاں سے چار اس کے 3 یا 4 کانٹے ہوتے ہیں، اور انہی کانٹوں کے درمیان میں ہی پتے لگے ہوتے ہیں، باریک باریک نوکیلے سے پتے ہوتے ہیں۔ اور یہ بوٹی ہمیں مل گئی، اس کو دھماسا بوٹی کہتے ہیں۔ اور بعض پودے ایسے بھی تھے جو کہ ان کی جو ٹہنیاں تھیں وہ تو سبز تھیں، مگر جڑ سے وہ تھوڑا سا، یا اس کے جو پتے تھے وہ گر چکے تھے، یعنی سوکھ چکے تھے، اور جہاں سے شاخیں اس کی سبز تھیں وہاں پتے بھی سبز تھے۔ تو اس بوٹی کو تلاش کرتے کرتے وہاں کچھ ایک آدمی مجھے ملا جو کہ وہاں اپنے جانور جو تھا وہ چرا رہا تھا۔ تو اس نے کہا جی آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ دھماسا بوٹی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نام تو میں نہیں جانتا، یہ بوٹی یہاں ہے۔ تو اس نے پھر میری ہیلپ کی، اور وہ بوٹی جو ہے وہ اکھاڑتا رہا۔ میں نے اسے چاقو وغیرہ دے دیا، میں نے کہا اس کو جڑ سے ایسے ایسے کر کے آپ اکھاڑیں۔ تو اس نے اکھاڑی، اور یہ اس کا بھائی ہے، یہ دیکھو یہ کام کر رہا ہے، یہ بوٹی جو ہے دھماسا بوٹی، اسے وہ کاٹ رہا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹتے کاٹتے ہاتھوں پہ کانٹے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کی زمین پر بھی جہاں یہ ہوتی ہے اس کے نیچے زمین پر بھی کانٹے اتنے سوکھ کر گرے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کانٹے جو ہیں وہ چبھ جاتے ہیں۔ تو اس نے بڑی احتیاط سے، ایک اس کے پاس لاٹھی تھی، وہ پہلے لاٹھی سے اس کو ایک طرف کرتا اور چھری سے اس کی جڑ کو زور سے کاٹتا تو وہ کٹ جاتی۔ تو اس طرح کرتے کرتے میں نے اس کو جب اٹھایا تو دھیان نہیں رہا، وہ میرا بھی انگلی پہ جو ایک کانٹا تھا وہ چبھ گیا۔ تو بہرحال میں نے اسے نکالا۔ اور یہ بوٹی ایسے علاقوں میں ہوتی ہے جہاں ریتلا علاقہ ہو، جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو۔ یہ خود رو پیدا ہوتی ہے، جہاں ایک دفعہ پیدا ہو جائے پھر اس کے پھول اور پھل گرتے رہتے ہیں، بیج اس کا گرتا رہتا ہے، یہ اگتی رہتی ہے۔ اور اس کے بارے میں آیا کہ یہ کینسر کے لیے بہت مفید ہے۔ دھماسا بوٹی جو ہے اس کو
چیسٹ کینسر میں استعمال کرتے ہیں، اینٹی کینسر ہے، یہ اینٹی انفلامیشن ہے، اینٹی فیور ہے، اور امراض جلد میں یہ مریضوں کو استعمال کراتی ہے، اور حکماء حضرات اس کو کامیابی سے استعمال کروا رہے ہیں۔ یہ دماسا بوٹی جو ہے یہ کولون کینسر، چیسٹ کینسر، یوٹرس میں رسولی ہو، ددر ہو، پھوڑے پھنسیاں، خون کی خرابی ہو، اور سوزشی درد جوڑ ورم ہو، ان کے لیے یہ مفید ہے۔ معدے کی سوزش ہو، یوٹرس کی سوزش ہو یا جوڑوں کی سوزش ہو، اس کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور دل کے امراض کو کم کرتی ہے۔ ظاہر خون پتلا ہوگا تو دل کا پرابلم بھی نہیں بنے گا، سرکولیشن بھی ٹھیک رہے گی، اور یہ جب بلڈ سرکولیشن نارمل ہو جائے گی تو اس خون کے اندر جو لوتھڑے ہوں گے وہ بھی ختم کر دیتی ہے یہ۔ اور چہرے پہ جوانی کے جو کیل نکل آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، خارش کے لیے مفید ہے، چنبل ددر کے لیے مفید ہے، اور جزام ایک بیماری ہوتی ہے اس کے لیے مفید ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ معدے کے لیے بھی ہے کہ یہ معدے کو زبردست طاقت دیتی ہے اور ہضم کے عمل کو بہتر بناتی ہے، اور اس سے بھوک بھی لگتی ہے۔ جگر پہ بھی اس کا فنکشن ہے کہ یہ جگر کی سوزش کو دور کرتی ہے، اور ہیپاٹائٹس کی تمام اقسام اس میں جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اچھے نتائج اس سے ملتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فالتو چربی جسم سے یہ خارج کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور اس وجہ سے ذہنی دباؤ کم کرتی ہے، منہ اور مسوڑوں کی سوزش کو کم کرتی ہے، ختم کرتی ہے، خون جو منہ سے آتا ہے اس کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مین فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ مصفی خون ہے تو یہ سیمن ٹیسٹ میں اگر پس سیل وغیرہ آئیں جو کہ سپرم کو بالکل ہی گروتھ نہیں کرنے دیتے، تو اگر ایسا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، یہ پس سیل کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تھیلاسیمیا میں بھی استعمال کروایا گیا ہے، یہ اچھے اس کے رزلٹ ہیں۔ اور اس کے جو طریقہ استعمال ہے وہ عام طور پہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک چاول سے زیادہ نہ دی جائے، ایک چاول یعنی 10-15 سال کے جو بچے ہیں ان کو ایک چاول یا 2 چاول اس کی مقدار خوراک ہے، اس سے زیادہ نہ دیں، اور یہ صبح شام کھانا کھانے کے بعد خالی پیٹ بھی نہ دیں۔ اور بڑوں کے لیے یہ 3 چنے کے برابر اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے، تو یہ اتنی استعمال کرائیں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ تو اب یہ میں نے پھر جب وہاں سے لے آیا تو دماسا بوٹی کو میں نے پھر پہلے پانی سے دھویا اچھی طرح تاکہ اس میں جو گردہ غبار ہو، مٹی ہو، اتر جائے۔ پھر اس کو میں نے سائے میں 1 ہفتہ تک گرائنڈ کیا، گرائنڈ نہیں، اس کو میں نے سکھایا، سائے میں اس کو سکھایا۔ تو یہ جب میں نے دیکھا کہ یہ خشک ہو چکی ہے تو پھر میں اس کو لے گیا پسائی والے کے پاس، تو اس کو پھر میں نے گرائنڈ کروا لیا تھا، اور یہ اس شیپ میں آئی تھی۔ اس کو چھاننا تھا، اس کو یہ میں دوسری دفعہ چھان رہا ہوں، پہلے اسی جگہ میں نے جہاں سے یہ پسوائی تھی تو وہیں سے اس کو چھانا تھا۔ وہ چھانی ذرا موٹی تھی تو اس میں سے کافی چیزیں جو تھیں وہ ابھی جو کانٹے یا تنکے وغیرہ تھے وہ اس میں تھے، تو ابھی پھر اس کو میں نے دوبارہ اس کو چھانا ہے اسی طرح تاکہ یہ بالکل باریک ہو جائے۔ ابھی بھی چھاننی چونکہ تھوڑی سی موٹی ہے لیکن اتنی ہے کہ معدے میں جا کے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اس کے کانٹے سارے وہ گرائنڈ ہو چکے ہیں، اب بالکل یہ قسم کا پاؤڈر بن چکا ہے، بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اور اس کا اگر یہ سائے میں خشک کیا گیا تھا اس کو، تو اس لیے اس کا کلر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سبز گرین سا ہے، جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے نا، اس طرح کا اس کا کلر بن گیا۔ تو یہ سائے میں خشک کرنے کی وجہ سے اس کا یہ کلر بنا ہے۔ اگر ہم اس کو کرتے اپنا دھوپ میں سکھاتے، ایک تو فائدہ بھی اس کا نہیں ہونا تھا اور بہت کم فائدہ ہونا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا کلر بھی یہ نہیں آنا تھا، پھر اس کا کلر آنا تھا تھوڑا سا جیسے خاکی سا نہیں ہوتا، اس طرح کا اس کا کلر آنا تھا۔ تو یہ بالکل چونکہ سائے میں خشک کی گئی ہے اس لیے اس کا کلر جو ہے وہ مہندی کی طرح ہے، سبز کلر ہے اس کا، یہ ہرا کلر ہے اس کا۔ یہ دیکھیں یہ مقدار خوراک جو ہے یہ 1 چاول یا 2 چاول ہوگی، تو یہ بچوں کے لیے ہے، 1 سال تو خیر نہیں، 4-5 سال سے لے کے
15 سال تک کے بچے کے لیے یہ ہے، یا 2 چاول اس کی مقدار خوراک ہو سکتی ہے کہ 2 صبح کھانے کے بعد اور شام کو کھانے کے بعد یہ استعمال کرائی جا سکتی ہے بچوں کے لیے۔ اور یہ جو مقدار خوراک ہے یہ تقریباً 3 چنے کے برابر ہے، تو یہ بڑے آدمی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جسم تھوڑا ہیوی ہے تو اس سے تھوڑی اور مقدار زیادہ کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ مقدار اس کے لیے انف ہوتی ہے۔ تو یہ بوٹی۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی بتا دوں کہ اس کو اگر آپ کاوے کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو 1.5 کپ پانی کے اندر آدھا ٹی سپون یہ آپ سفوف ڈال دیں اور اسے پکائیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں شہد ڈالیں یا میٹھا ڈال لیں، تو یہ صبح شام 1 کپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اینٹی کینسر ہونے کی وجہ سے یہ کینسر ٹیشوز کی بڑھوتری کو روکتی ہے اور مادہ مرض کو جسم سے خارج کرتی ہے۔ اور دماسا بوٹی کا نفع خاص جو ہے وہ مصفی خون تاثیر ہے اس کی، تو اس لیے یہ مصفی خون اور جلد کے امراض میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے اور دوسری بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مزید بیماریوں میں استعمال از خود نہ کریں، کسی قابل حکیم سے مشورہ کر کے تو استعمال کریں۔ خود اگر استعمال کریں گے تو نقصان کا اندیشہ دامنگیر رہے گا۔ تو جب بھی کوئی بھی دعا استعمال کرنی ہو، کوئی جڑی بوٹی کی استعمال کرنی ہو، کہ اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر استعمال کی جائے۔ فوائد تو بہت ہیں، ہر چیز کے بہت زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہوئے ہیں، مگر فائدہ یہ تبھی دے گی جب آپ اس کو مقررہ جو اس کی مقدار خوراک ہے اس کے مطابق، اور کس عضو پر اس کا فعل ہے، یہ کہاں کام کرتی ہے، یہ آپ کو ایک ماہر طبیب ہی بتا سکتا ہے۔ تو یہ دماسا بوٹی کا پاؤڈر میں نے تیار کر لیا ہے۔ یہ 14/11/2021 کو تیار ہوا، تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے یہ 14/11/2022 ہے۔ تو چونکہ جتنے بھی صفوف ہوتے ہیں پڑے ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو کم از کم اطباء کرام یہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک پاؤڈر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس میں نقصان تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے، اس کے جو اجزائے مؤثرہ ہوتے ہیں ان کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چٹ اس کے اوپر میں نے لگا دی ہے، رکھ دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کتنی ہے۔ تو تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔